الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. حضرات، اس گاؤں کی جامع مسجد کے خطیب مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے ختم چہلم شریف کی یہ تقریب ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مولانا مرحوم کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے جملہ اہل خانہ اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ایصال ثواب دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اور ایصال ثواب کا معنی اور مفہوم یہ ہے کسی بھی فوت ہونے والے کو ثواب پہنچانا. کچھ نیکیاں، کچھ خیرات، کچھ ذکر اذکار، اعمال صالحہ سر انجام دے کر اور اس کے بعد یہ دعا کرنا کہ جتنے بھی امور خیرہ سر انجام دیے گئے ہیں ان کا ثواب اللہ تبارک و تعالی فلاں شخص کو عطا فرمائے. یہ ہے ایصال ثواب کا مفہوم اور معنی. جب بھی کوئی صاحب ایمان فوت ہوتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کی جاتی ہے. اور یاد رکھیے، کسی بھی مسلمان بھائی کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز کے اندر آپ دعا پڑھتے ہو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما اور تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما. دعائے مغفرت چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نماز کے اندر بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون وہ یوں عرض کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، بخشش فرما. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ،
اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے۔ یہ وہ قرآنی دعا ہے جس میں پہلے فوت ہونے والوں کے لیے بعد میں آنے والے لوگ جو دعائے مغفرت کرتے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں بطور استحسان فرمایا گیا۔ میت کے لیے دعا اس قدر نفع بخش ہے کہ نماز جنازہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے جنازے پر 40 صاحب ایمان جنازہ پڑھ دیں تو ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ میت کا اپنا عمل نہیں، یہ دوسرے لوگوں کا عمل ہے، اور اس کا فائدہ میت کو مل رہا ہے کہ ان کے جنازہ پڑھنے کی وجہ سے میت کی مغفرت ہو رہی ہے۔ دو قسم کے جنازے ہیں، ایک پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش ہونا، اور دوسرا جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ اس قدر صالح اور نیک ہو کہ اس کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دعائے مغفرت، آپ اندازہ کیجئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے مشکوٰۃ شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو خالص میت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جنازہ پڑھاتے تو پڑھانے کے بعد حاضرین کی طرف اپنا رخ انور کر کے ارشاد فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے بخشش مانگو۔ مولا کائنات امیر المومنین حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ابن مکفف کی جب نماز جنازہ پڑھائی تو مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور دعا کے لفظ جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم ان عبدک وابن عبدک نزل بک الیوم فاغفرہ وارحمہ ووسع مدخلہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دعا فرماتے ہیں جنازہ پڑھانے کے بعد کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، فرمایا اللہم ان عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، فاغفرہ، یا اللہ اس کی بخشش فرما، ووسع مدخلہ، اور اس کی قبر کو وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ تو نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا میت کو کتنا نفع ملتا ہے کہ حضور حکم دے رہے ہیں کہ جب جنازہ پڑھ لو تو میت کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو دعا فرمائی وہ پوری دعا میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، اور اس کا ریفرنس بھی کوڈ کیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ دعا، یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جنازہ پڑھنے تشریف لے گئے تو آپ ابھی سوار تھے اونٹنی پہ کہ جنازہ جو ہے وہ ہو گیا اور سلام پھر گیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ جنازے کا سلام پھر گیا ہے تو آپ نے دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ فرمایا اور بلند آواز سے فرمایا کہ جنازہ تو ہو چکا ہے، ٹھہر جاؤ، مجھے دعا میں شریک کر لو، مجھے دعا میں شریک کر لو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میت کے لیے دعا مانگنا اس قدر نفع بخش ہے
کہ حضور کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک امت میں یہ دعا کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ والدین کا اپنا ایک مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن اپنے ماں باپ دونوں اگر فوت ہو گئے ہیں یا ان میں سے ایک فوت ہوا ہے، فرمایا ان کی قبر کی جو جا کر زیارت کرے اور قبر پر جا کر ان کی بخشش کی دعا کرے تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی مغفرت لکھ دیتا ہے۔ یہ دعا کا عمل ہے میت کے لیے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کافی حدیثیں اور آیتیں پڑھ کر یہ عرض کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ میت کے لیے نفع بخش ہے۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ ہے فوت ہونے والے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا۔ دعا کا میت کو کتنا فائدہ، کتنا نفع ملتا ہے، اس پر ایک حدیث میں اور سنا کر پھر میت کی طرف سے خیرات اور صدقہ جو کیا جاتا ہے اس کو میت کا فائدہ کتنا پہنچتا ہے۔ یہ حدیث شریف مشکات شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، فرمایا کہ میت قبر میں اس طرح ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے۔ ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہو تو جیسے وہ فریاد کرتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، میں ڈوب گیا میں ڈوب گیا، حضور نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، میت قبر میں اس طرح ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے۔ وہ میت کہتی ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ بچانے سے مراد کیا ہے کہ کچھ قرآن شریف پڑھ کے ثواب پہنچاؤ، کچھ میری طرف سے صدقہ اور خیرات کرو، کچھ میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت قبر میں دعا کا انتظار کرتی ہے، ینتظر دعوتن، میت قبر میں دعا کا انتظار کرتی ہے۔ اور تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، حضور نے رشتے گنوائے، فرمایا باپ کی طرف سے بیٹا فوت ہوا ہے قبر میں، باپ اس کے لیے جب دعا کرتا ہے، یا ماں اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اس کا بھائی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور دوست اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ رشتے حضور نے گنوائے، باپ ماں بھائی دوست جب فوت ہونے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حضور نے فرمایا تلحقہ، وہ دعا جب قبر میں میت کو پہنچتی ہے تو میت قبر میں اتنی راحت اتنا سکون حاصل کرتی ہے کہ جس شخص کو دنیا کی ساری دولت اور ساری مال و متاع اگر مل جائے تو میت کو اتنی راحت ملتی ہے کہ اس شخص کو ساری دولت دنیا کی ملے، جو جتنی خوشی جتنی مسرت جتنی راحت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ قبر میں دعا کے پہنچنے پر میت کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ ہے میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اور دوسری بات ہے کہ فوت ہونے والے کے لیے خیرات اور صدقہ کرنا۔ یہاں میں صدقے کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عام طور پر صدقے کی اہمیت اور فضیلت سے ناواقف ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کیا معنی کہ اس کی طرف سے خیرات کرو، اس کی طرف سے صدقہ دو، تو صدقہ دینے کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی بیمار کو صحت تندرستی عافیت اور سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، آدمی پر جو آسمانی زمینی آفات و بلیات، جو دکھ درد پریشانیاں اس کی طرف آنے والی ہوتی ہیں،
جب آدمی صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو وہ آفات و بلیات آدمی سے ٹل جاتی ہے۔ الصدقۃ رد البلا، صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، ٹالتا ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تو قول بہت پیارا ہے، اگر اس پر ہم عمل کر لیں تو ہمارے زندگی کے بہت سے دکھ درد مٹ سکتے ہیں۔ مولا کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روز صدقہ دیا کرو، ہر روز صدقہ دیا کرو، اگرچہ ایک روٹی کا چوتھا حصہ ہو۔ ایک چپاتی اور روٹی اس کے 4 ٹکڑے کر لیے جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 حصے تو خود کھا لو، لیکن روٹی کا چوتھا حصہ ہے، کم سے کم اتنا صدقہ تو خیرات روز ضرور کیا کرو۔ یہ ہے صدقے کا عمل۔ اب یہ مسئلہ رہا کہ آدمی سفر پہ جا رہا ہے، صدقہ دے، اپنی اولاد کا صدقہ دے، کاروبار کا صدقہ دے، یہ بہت تفصیل ہے، مگر اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ صدقہ جو ہے یہ بہت نفع بخش ہے۔ لیکن میت کے لیے خیرات اور صدقہ، یہ اصل آج موضوع سے متعلقہ بات ہے کہ مولانا نذیر احمد مرحوم و مغفور، ان کی طرف سے اگر خیرات اور صدقہ ہم کریں تو ان کا فائدہ ان کو قبر میں کیسے پہنچے گا؟ یا کوئی شخص اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی کے فوت ہونے کے بعد اس کی طرف سے خیرات اور صدقہ کرے تو اس کا میت کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس پر میں زیادہ نہیں 2-3 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام سعد تھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ فوت ہوئی تو حضور سے عرض کیا کہ حضور میری ماں فوت ہو گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ جو میں کروں اور اس کا فائدہ قبر میں میری ماں کو ملے۔ اب غور سے سنیے، سوال یہ کیا جا رہا ہے پیارے نبی کریم علیہ السلام سے کہ ایسا عمل، ایسا فعل بتائیے جس کا فائدہ میری ماں کو قبر میں ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو، صدقہ کرو تو اس صدقے کا فائدہ تمہاری ماں کو قبر میں پہنچے گا۔ اب انہوں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ حضور جب آپ نے فرمایا ہے کہ صدقہ کرو ماں کی طرف سے، تو یہ بھی کرم فرمائیے کہ مجھے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کون سا صدقہ فضیلت والا ہے۔ ایُّ الصدقۃ افضل، مسلم شریف میں سیاستہ میں یہ روایت موجود ہے کہ فضیلت والا صدقہ کون سا ہے جس کے کرنے سے میری ماں کو قبر میں فائدہ ملے؟ حضور نے فرمایا افضل الصدقۃ ماء، فضیلت والا صدقہ پانی ہے، اپنی ماں کی طرف سے پانی صدقہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں جو ہے وہ اپنی ماں کے نام پر وقف کیا کہ یہ کنواں ہے، جس کا جی چاہے یہاں سے وہ پانی لے، پانی فروخت ہوتا تھا، انہوں نے وقف کر دیا کہ جس کا جی چاہے استعمال کرے، اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام کا ہے، جب تک لوگ اس سے پانی پیئیں گے سعد کی ماں کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، جب تک اس سے استفادہ کیا جائے، فائدہ استفادہ کا معنی ہے فائدہ حاصل کیا جائے، جب تک کنویں سے استفادہ کیا جائے گا یعنی فائدہ لوگ اٹھاتے رہیں گے تو جس کی طرف سے وہ وقف کیا گیا ہے اس کو قبر میں برابر ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے نہر ہے، پانی بہہ رہا ہے، ایک کھال ہے اس میں پانی بہہ رہا ہے، مسلسل فصلوں کو سیراب کر رہا ہے، اسی طرح صدقہ جاریہ میت کو قبر میں نفع پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا عمل ہے فوت ہونے والے کی طرف سے جو صدقہ و خیرات ہے، اس کی دوسری کیفیت دیکھیے کہ ایک اور حضور کے غلام صحابی تھے، عرض کیا حضور میں گھر پہ موجود نہیں تھا، کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو بعد میں ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا حضور میری ماں فوت ہو گئی ہے اور میں گھر پہ موجود ہوتا تو میری ماں مجھے کوئی نصیحت کرتی تو میں اس پر عمل کر لیتا،
میری عدم موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، حضور کوئی ایسا کام، عمل اور فعل ارشاد فرمائیے جو میں کروں اور فائدہ میری ماں کو قبر میں ملے۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ اب غور کیجئے کہ وہ کاشتکار تھے، زمیندار تھے، 5 باغوں کا مالک تھا وہ۔ اس نے عرض کیا حضور میں 5 باغات ہیں میرے کھجوروں کے، ایک باغ کا پھل جو ہے وہ میں اپنی ماں کے نام پر وقف کرتا ہوں، ماں کے نام پر وقف کرتا ہوں پھل جو ہے۔ اب سنیے سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک اس باغ کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو تیری ماں کو قبر میں جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا۔ یہ میت کے لیے صدقہ اور خیرات کا جو نفع اور فائدہ ہے یہ قبر میں پہنچتا ہے۔ اب اس پر ایک اور بات ذرا سن لیجئے کہ قبر جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ حضور سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک سواری سے نیچے تشریف لائے اور کھجور کی ٹہنیاں 2 منگوا کر 2 ٹکڑے ان کے، ایک قبر پہ ایک ٹکڑا رکھا، دوسری قبر پہ دوسرا ٹکڑا رکھا۔ حضور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ٹہنیاں کھجور کی 2 قبروں پہ رکھی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان دونوں قبروں میں دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب جب بیٹھتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کے بدن پر، اس کے لباس پر، جسم پر پیشاب کے چھینٹے اور قطرے گرتے تھے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا۔ اور دوسرے شخص کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کیا کرتا تھا، برائیاں کرتا تھا، چغلیاں لوگوں کی کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہ جو 2 تر ٹہنیاں رکھی گئی ہیں یہ اس لیے رکھی گئی ہیں کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی، سرسبز و شاداب رہیں گی، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، اور جب تک یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی دونوں قبروں سے عذاب کو دور کر دیا جائے گا۔ اس میں سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ یہ 2 ایسے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ بعض لوگ پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتے، ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے بدن پہ قطرے گرتے ہیں، کپڑوں پر پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، تو وہ عذاب قبر کا سبب ہے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسرا، ہم بیٹھتے ہیں جب تو پورے لوگوں کی باتیں، ہسٹریاں کھول دیتے ہیں، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس کے گھر کی باتیں، اس کے بچوں کی باتیں، تو یہ ایسا نقصان دہ عمل ہے جس کو غیبت سے تعبیر کیا گیا، اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو ان یاکل لحم اخیہ، ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے۔ تو غیبت ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص بات میں پوری توجہ سے اور زور دے کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عرض کیا حضور اگر کسی کی برائی کی جائے کہ وہ شخص ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ایسا ہے، تو حضور اگر واقعی وہ ایسا ہو، اس میں وہ خامیاں، اس میں وہ عیب، وہ برائیاں موجود ہوں، تو حضور پھر بھی وہ غیبت ہی ہوگی؟ فرمایا ہاں، تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز، وہ برائی، وہ خامی، کمزوری، اس میں عیب نہیں پایا جاتا تو بیان کیا جائے تو یہ غیبت نہیں، یہ الزام ہے، یہ الزام ہے، بہتان ہے۔ اگر پائی جاتی ہے تو اسی کا نام تو غیبت ہے۔ پھر حضور نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ ہم دین کے لیے وقت ہی نہیں دیتے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ یہ ایک حدیث جو ہے سونے کے پانی سے اپنے دل پر لکھوانے کے قابل ہے۔ سرکار نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھا اور عیب دیکھ کر اس کو چھپایا، کسی مسلمان بھائی میں کوئی عیب، کوئی برائی، خامی دیکھی
اس کو دیکھ کر اس نے چھپا دیا تو فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اب جس امت کو اتنا پیارا درس دیا گیا ہو کہ لوگوں کے عیب دیکھو تو چھپاؤ، اس کی تعویل کرو، اگر کوئی بات کرے بھی کہو نہیں یار ایسے نہیں، تجھے غلطی لگی ہے ایسے ہوگا، کیونکہ مومن کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے، مومن کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے، کسی مومن مسلمان بھائی کی عزت کو خراب کرنا اللہ کو سخت ناپسند۔ اب بات یہ ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، فرمایا تر ٹہنی رکھی ہے، یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تو جب تک تسبیح پڑھے گی تو میت کو قبر میں فائدہ ملے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ کو تسبیح کہتے ہیں۔ تو یہ سبحان اور اسم ذات لفظ اللہ، یہ دو لفظ ہیں، یہ دونوں قرآن کے لفظ ہیں، سبحان اللہ دونوں قرآن کے لفظ ہیں۔ اگر دو لفظ قرآن پہ وہ بھی ٹہنیاں قبر پہ پڑھیں تو عذاب دور ہو جائے، تو جب بندہ مومن قبر پر اور فوت ہونے والے کے لیے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچائے گا تو میت کو کتنا فائدہ ملے گا؟ دو لفظوں کا فائدہ ہے، تو قرآن کا میت کو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ دعا میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات۔ اب صدقے پر صرف ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، عام طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو جب اصالہ ثواب کیا جاتا ہے تو قرآن شریف قاری صاحب پڑھتے ہیں، امام صاحب پانی کا ایک گلاس بھی رکھا ہے، ادھر دیکھا تو فروٹ بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، یہ میں بات زور دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو صاحب علم ہیں، جن میں ذرا بھی شعور ہے، وہ تو بات کو سمجھیں گے اور بہت سا فائدہ ہوگا۔ یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے، پانی اس لیے رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ افضل الصدقۃ ماء، فوت ہونے والے کے لیے فضیلت والا صدقہ پانی ہے۔ اس زمانے میں اگرچہ فروخت ہوتا تھا، اب عام میسر ہے، لیکن رکھتے اس لیے ہیں کہ حضور نے پسند فرمایا، حضور نے پسند فرمایا فوت ہونے والے کے لیے پانی کو صدقہ کرنا۔ اور پھل یہ رسم و رواج نہیں ہے کہ سیب کاٹ کے رکھتے ہو، یہ انگور لا رہے ہو، کیلے لا رہے ہو، یہ کوئی آپ کی ضیافت یا دعوت نہیں ہے۔ یہ پوری توجہ سے سنیے، کیونکہ ایک حضور کے غلام صحابی نے اپنی ماں کے لیے باغ کا پھل وقف کیا تھا، تو اس زمانے میں وہاں صرف کھجوریں تھیں اور کوئی پھل تھا ہی نہیں۔ مدینہ منورہ میں آج بھی کھجوروں کے باغات ہیں، وہ سیب کے نہیں ہیں، انگور کے نہیں ہیں، جو پھل میسر تھا وہی رکھا تھا نا۔ تو ہمیں جو میسر ہوتا ہے ہم سیب بھی لے آتے ہیں، انگور بھی لے آتے ہیں، پھل بھی لے آتے ہیں، کیونکہ حضور نے فوت ہونے والے کے لیے پھل کو، فروٹ کو خیرات اور صدقہ کرنا حضور نے پسند فرمایا۔ یہ دونوں حضور کی پسندیدہ چیزیں، اس لیے پھل بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے۔ رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے باغ کا پھل وقف کیا ہے، تیری ماں کو ثواب پہنچے گا۔ تو نے پانی صدقہ کیا ہے، تیری ماں کو ثواب ملے گا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس پر سیر حاصل گفتگو کر دی ہے، بہت سی روایات احادیث میں اور بھی پیش کر سکتا ہوں، مگر وقت کی گنجائش کے مطابق مجھے یقین ہے کہ تمام سامعین جتنے میری گفتگو سن رہے ہیں، اور یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپنی ایک ایک لفظ اور بات کا ذمہ دار ہوں کہ فوت ہونے والے کے لیے دعا بڑی نفع بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے درجات بلند فرماتا ہے، فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جب قبروں میں دفن ہوں گے تو پہاڑوں کے برابر ان کے ذمہ گناہ ہوں گے، جب قیامت کو اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مشکات شریف میں ہے۔ حضور ایسا کیوں ہے کہ دفن ہوئے تو پہاڑوں کے برابر گناہ، اٹھے ہیں تو گناہ ہی کو نہیں؟ فرمایا ان کے گھر والے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر بخشش کی دعائیں کریں گے تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اب جو صدقہ کر رہے ہو، جیسے مجھے بتایا کہ چودھری محمد کاشف اور چودھری محمد آصف صاحبان نے مولانا نذیر احمد صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے سب اہتمام ان کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، جزا دے۔ ایک نیک صالح آدمی کی فاتحہ کا انتظام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو اجر عظیم ملے گا۔ اب جب ہم دعا کر کے یہاں سے ہاتھ جو ہیں ہمارے دعا کے بعد جب چہرے تک پہنچیں گے
تو ہاتھ چہرے تک پہنچنے سے پہلے پہلے جتنا قرآن پڑھا گیا ہے، جتنی تلاوت ہوئی ہے، جتنی نعت شریف پڑھی گئی ہیں، یہ جو بیان ہو رہا ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء انہوں نے اہتمام کیا ہے، ان سب کا ثواب ایک نورانی طبق میں ایک جنت سے فرشتہ آئے گا، اور جنت سے وہ ایک طبق لے کے آئے گا، اس میں پڑھائی کا ثواب، نعتوں کا ثواب، یہ بیان کا ثواب، صدقے و خیرات کا ثواب سجا لے گا، اور قبر کے سرانے کی طرف کھڑا ہو جائے گا، اور وہ قبر والے کا نام لیتا، یا صاحب القبر العمیق شرح صدور باحوال الموتى والقبور میں مجدد کبیر حافظ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جو 7ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ قبر کے سرانے کی طرف فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، قبر والے کا نام لیتا ہے، کہتا ہے یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، ھذا من اہلک، یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، یہ تیرے لیے۔ اور فرشتہ، مجھے یقین ہے فرشتہ کہے گا تو کہ آپ کے بیٹے شیر محمد ثانی نے، ان کی اولاد نے، ان کے گھر والوں نے یہ پڑھا ہے، یہ سورتیں پڑھی ہیں، یہ سپارے پڑھے ہیں، یہ دعائیں کی ہیں، فلاں فلاں نے نعت پڑھی ہے جی۔ چودھری محمد آصف اور کاشف نے آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ تبرک کا لنگر کا انتظام کیا ہے، تو یہ چودھری صاحبان کی طرف سے، یہ اولاد کی طرف سے، یہ تمام آنے والوں کی طرف سے یہ آپ کو تحفہ آیا ہے۔ اور حدیث شریف ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں، شرح صدور میں جب قبر والا ثواب کو وصول کرتا ہے، پڑھائی کا ثواب، صدقے کا ثواب، دعاؤں کا ثواب، تلاوت کا ثواب، تو قبر میں اتنی خوشی ہوتی ہے میت کو کہ وہ ثواب کا طبق لے کر تمام قبرستان والوں کو بتاتا ہے، مردہ بتاتا ہے، تمام قبرستان کی روحوں کو اطلاع کرتا ہے کہ یہ دیکھو میرے گھر والوں نے مجھے تحفہ بھیجا ہے، ہاں یہ آیا ہے تحفہ، یہ تحفہ میرے گھر والوں نے مجھے بھیجا ہے۔ تو جن کے اولاد ان کو تحفہ محفل کرا کے ثواب پہنچایا ہے، خیرات کر کے ثواب پہنچایا، تو وہ کہیں گے تیرے گھر والوں نے ثواب بھیجا ہے تو میرے گھر والے بھی بھیجتے رہتے ہیں، ہمارے گھر والے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی لفظ ہے، ذمہ دار ہوں، پورے لفظ دکھانے کا ذمہ دار۔ حضور نے فرمایا اس قبرستان میں کچھ بیچارے ایسے ہوں گے جن کا نہ کوئی دعا مانگنے والا ہوگا، نہ ان کو کوئی ثواب پہنچانے والا ہوگا، وہ جب دیکھیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کو تحفے بھیجے ہیں ثواب کی صورت میں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ کف افسوس ملتا ہے، وہ کہتا ہے اے کاش میرے گھر والے بھی میرے لیے خیرات کرتے، میرے گھر والے بھی میرے لیے قرآن پڑھتے، میرے گھر والے بھی میرے لیے دعا کرتے جی۔ تو یہ ہے فوت ہونے والے کے لیے 3 کام ہیں، یاد رکھیے، قرآن پڑھ کے ان کو ثواب پہنچایا کرو، نفل پڑھ کے، حج کر کے، عمرہ کر کے، کوئی بھی نفلی نیکی کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کو، اپنے باپ دادا نانا نانی کا حق ہے اولاد پر، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، اور ان کے لیے کبھی کبھی صدقہ اور خیرات کیا کرو، اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرو، اور کبھی کبھی قرآن شریف پڑھ کے ان کی روح کو ثواب بخشا کرو، یہ میت کے لیے بڑا نفع بخش۔ اور ایک ہے صدقہ جاریہ، مسجد میں آپ نے ایک پنکھا لگوایا ہے، ایک سب بچھا دی ہے کہ اس پہ لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن شریف مسجد میں رکھا ہے، لوگ پڑھیں گے، یہ پانی کے لیے پمپ لگوایا ہے، ٹوٹیاں لگوائی ہیں، یہ صدقات جاریہ ہیں، بلب لگوایا مسجد میں روشنی کرے گا، تو یہ تمام صدقات، ہسپتال بنواتا ہے کوئی صاحب ثروت، بڑا طاقتور آدمی، مالی لحاظ سے مضبوط ہو، ہسپتال بنا دے، ڈسپینسری بنا دے، نلکا لگواتے ہیں راستے پر کہ مسافر پانی پئیں گے، یہاں تک کہ درخت بنواتے ہیں کہ لوگ کوئی سائے میں بیٹھے گا، کھال کے اوپر پلی بنواتے ہیں گزرنے والا گزرے گا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں ہیں، ان کا میت کو بڑا ہی نفع اور فائدہ ملتا ہے، اور یہ ان کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اور جو نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے تو بستر بھی دعا کرتا ہے، اس کے لیے برتن بھی دعا کرتے ہیں، تو جو مسجد کا امام ہو اور
5 وقت اللہ کے دربار میں مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو، ہے جی، اور صبح اٹھ کے قرآن پڑھتا ہو، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں. تو جب تک اولاد کی نیکیاں ماں باپ کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں. ماں باپ نے اگر نیک عمل نہیں کیا، اولاد نیک عمل کرے تو اس کا فائدہ بھی ماں باپ کو ملتا ہے. کوشش کرو اپنے بچوں کو دینی مزاج بچوں کا بناؤ، ان کو قرآن سکھاؤ. میں ایک حدیث سنا کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اپنی اولاد کو دین کی طرف رغبت دلائیں. کیوں؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب آنکھیں بند ہوں گی، جانا تو ہے دنیا سے. ایسے نہ ہو کہ جاتے ہی قبر میں کان پکڑوا دیے جائیں، جاتے ہی وہاں جوتے پڑیں. اگر خدا نخواستہ عمل ایسا ہوگا، اپنی اولاد کو اگر نیکی کے راستے پر لگاؤ گے، خدا نخواستہ عمل میں کبھی بیشی ہوئی بھی تو اولاد کی نیکیاں پھر ماں باپ کے کام آتی ہیں. کیسے؟ حدیث شریف ہے، جس نے اپنے بیٹے بیٹی کو قرآن حفظ کرایا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو جنت میں ایک نورانی تخت پر بٹھایا جائے. مزے کر رہے ہوں گے، تکیے لگے ہوں گے، وہاں نور کا تخت ہوگا، اور اس میں ایک عورت ایک مرد بیٹھا ہے، ریشم کے وہاں بستر بچھے ہوئے ہیں، تکیے لگے ہیں، ایسے مزے کر رہے ہیں. لوگ کہیں گے کہ کوئی نبی بیٹھے ہیں، کون ہے؟ کہا جائے گا نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ صدیق ہیں، نہ یہ شہید ہیں. تو پھر کون ہے یہ؟ اتنی ان کو یہاں عزت بخشی گئی ہے. کہا جائے گا یہ قرآن کے حافظ اور حافظہ کے ماں باپ ہیں، یہ ان کے ماں باپ ہیں. انہوں نے قرآن حفظ نہیں کیا مگر ان کی اولاد نے حفظ کیا ہے. ان کے حفظ قرآن کا صلہ ان کے ماں باپ کو جنت میں دے دیا گیا. اس لیے بچوں کو نیکی کے راستے پر لگایا کرو. خود نمازی بنو، بچوں کو نمازی بناؤ. دوستو دنیا چند روزہ ہے، چند روزہ ہے اور بڑی عارضی زندگی ہے. میں نے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ سنے جن کا توتی بولتا تھا اور کوئی آدمی ان کے سامنے پر نہیں مارتا تھا. جب ان کی میت دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہے زندگی کا انجام جو ہے. پھر وہ بالکل ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جائیداد بھی، کوٹھیاں بھی، ساری چیزیں چھوڑ کر قبر کی طرف جاتے ہیں. جو کچھ بناتے کماتے ہیں اولاد کے، اس پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اولاد کہتی ہے یہ کوٹھی میری ہے، کار میری ہے، زمین میری ہے. وہ بیچارے جھگڑتے ہیں ادھر، اور باپ بیچارہ قبر میں پھنسا ہوا ہے. فرشتے کہتے ہیں جو کچھ کمایا بنایا وہ تو تیری اولاد کا ہے، وہ تو اس کی بات چھوڑ، وہ تو وہیں چھوڑا ہے. وہ دیکھ تیرے بیٹے جھگڑ رہے ہیں جائیداد پہ، مکان پہ. یہ بتا یہاں کے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ زندگی بہت مختصر ہے. آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کر، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو سکون ملے گا. زندگی بہت مختصر ہے، اور جتنی ضروریات کم رکھیں گے آپ کی زندگی پر لطف رہے گی. جتنی ضروریات کم رکھیں گے زندگی پر لطف رہے گی. زندگی مختصر ہے، اور یہ بات دل پر لکھ لو. پورے چیلم کا یہ پیغام ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا پھر واپس نہیں آنا. جو گیا ہے اس نے واپس نہیں آنا، تو پھر واپس آنا ہی نہیں ہے کہ چلو پھر آ کے کچھ نیکیاں کر لیں گے. نہیں، جب آنا ہی نہیں ہے واپس تو کیوں نہ پھر ایسے کام کر لیں کہ اولاد کے لیے اتنا بنایا کنایا ہے، کچھ اپنے لیے بھی بنا لیں. اپنے میں نے دیکھا کہ چابیاں بھی نکال لیتے ہیں باپ کی جیب سے، کہتے جی ان کی چابیاں بھی نکال لو، ان کا موبائل بھی نکال لو، گھڑی باندھی ہے وہ بھی نکال لو، انگوٹھی ہے باپ کی وہ بھی اتار لو. وہ جیسے ننگا بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا سے ننگ مننگ غسل دے کے، کہتے جی وہ لٹھا جس کو زندگی میں آدمی دیکھنا پسند نہیں کرتا. کسی سے کہو نا لٹھے کا سوٹ پہن کے شادی میں جا تو وہ جائے گا. جس کو پسند نہیں کرتا تو اسی میں پہنا دے دو. پھر اس لیے بیٹا بھی کہتا ہو جا یار 10 روپے گازاڑا ہی لے آ لٹھا. چلو کوئی بات. زندگی میں جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، جب انجام یہ ہوتا ہے کہ اسی میں پھر کفن میں لپیٹ کر، ننگا آیا تھا ننگا قبر میں کفن لپیٹ کے چھوڑ آئے. جو کمایا بنایا پھر ابھی باپ کو دفن کر کے گھر نہیں لوٹتے پہلے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے جو ہے میرا ہے، فلاں میرا ہے. اس لیے دوستو یہ چیزیں ہیں سوچنے کی. میں کہا کرتا ہوں یہ سوچنے کی بات ہے، اسے بار بار سوچ. یہ سوچنے کی بات ہے، اسے بار بار سوچ. صدقہ جاریہ ہے. مولوی نذیر احمد ایسے شخص کا نام تھا جو بہت درویش طبیعت کے، بہت ہی
شریف النفس تھے، جہاں تک میں نے ان کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور جو کچھ یہ انتظام کیا ہے اللہ سب کو برکت اور جزا دے۔ دنیا میں پھر واپس نہیں آنا، چند روزہ زندگی ہے، کچھ ایسی نیکیاں کرو کہ دنیا میں چاہتے ہو نا میری عزت ہو، کہتے ہیں میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو کے ملے، لوگ میری عزت کرے، آؤ میاں جی، آؤ چودھری صاحب، آؤ ملک صاحب، شیخ صاحب یہاں بیٹھو۔ دنیا میں عزت ڈھونڈتے ہیں تو آخرت کی عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخرت کی عزت کی ضرورت یقیناً ہے، اور اس سے بڑی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھو، کسی نے بہت اچھا قول لکھا ہے کہ دنیا کی عزت مال سے ہے۔ پیسہ ہے ہر کوئی سلام کرے گا، رشتہ دار بھی ہیں، برادری بھی ہے، پیسہ نہیں ہے رشتہ دار بھی کوئی نہیں بنتا۔ یہ عربی کا مقولہ ہے، من کل مالہ کل صدیقہ، جس کا مال کم ہو جائے نا اس کے دوست بھی کم ہو جاتے ہیں۔ مال ہو تو دوست بھی بڑھے، رشتہ دار بھی بڑھے۔ دنیا کی عزت مال سے ہے، اور آخرت کی عزت اعمال سے، آخرت کی عزت اعمال سے ہے۔ یہی بزرگوں کا طریقہ ہے، اسی پر اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ کریم جزا دے۔ آخر دعوانا الحمد۔